بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فرست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، تمام ملک ظلم کو روکنے کے لیے ہر ممکن طریقے استعمال کریں، یو این کمیشن کی رپورٹ۔ اسرائیل فلسطینیوں کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے، بربریت سے بچوں کی دماغی صلاحیتیں متاثر، بچپن چھینا جا رہا ہے، نیتن یاہو سیدھے طور پر ذمہ دار ہیں۔ اسرائیل نے یو این کمیشن کی رپورٹ رد کر دی، کہا حماس کے جھوٹ پر مبنی ہے، انکوائری کمیشن کو ختم کر دینا چاہیے۔ جی سی سی ملک ڈیفنس میکانزم کو مضبوط بنائیں گے، دوحہ سمٹ کے بعد بیان جاری، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ موجودہ حالات میں سعودی عرب کی اہم ذمہ داری ہے، اتحاد کے ذریعے اسرائیلی جارحیت کو روکا جا سکتا ہے، محمد بن سلمان سے پزشکیان کی بات چیت۔ 'مارکو روبیو قطر پہنچے، شیخ تمیم سے ملاقات، کہا دوحہ حملے کے بعد کی صورتحال میں تعمیری رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نیوکلیئر طاقت کے ساتھ مسلم دنیا کے ساتھ کھڑا ہے، عالم اسلام بیان بازی سے اوپر اٹھے، پاکستان کے نائب وزیر اعظم کا سخت بیان۔ چوبیس گھنٹوں میں 59 فلسطینی جاں بحق، جملہ شہادتیں 65,000 ہو گئیں، غزہ سٹی میں اسرائیلی فوج کا زمینی آپریشن۔ نیٹو سرحدوں کے قریب رشیا کی جنگی مشقیں، انڈیا نے بھی شرکت کی، امریکہ اور یورپ حیران، مغربی عہدیداروں نے کہا نئی دہلی نے ریڈ لائن پار کر دی۔ اتراکھنڈ میں پھر بادل پھٹ پڑے، بھیانک تباہی کی خبریں، 10 مزدور بہہ گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے کمیشن نے پہلی مرتبہ کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ کمیشن نے کہا کہ اسرائیل کی لیڈرشپ نسل کشی کو ہوا دے رہی ہے اور یونائیٹڈ نیشنز کی تحقیقات میں یہ بات کسی شبے کے بغیر ثابت ہو گئی ہے۔ جنیوا میں بریفنگ کے دوران کمیشن کے عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف باقاعدہ مقدمہ چلانے کی ضرورت ہے۔ کمیشن نے کہا کہ تمام ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاریہ ظلم کو روکنے کے لیے ہر ممکن طریقے استعمال کریں۔ یو این ہیومن رائٹس کونسل کی آزاد انکوائری رپورٹ نے یہ بات کہی۔ یہ رپورٹ 72 صفحوں کی ہے، جس میں کہا گیا کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 سے نسل کشی کی 4 کارروائیاں انجام دی ہیں، جن میں ہلاکتیں، بری طرح جسمانی اور ذہنی زخم لگانا، جان بوجھ کر فلسطینیوں کے لیے حالات مشکل بنانا اور پیدائش کو روکنا شامل ہے۔
غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ نسل کشی شروع ہونے کے بعد سے 65,000 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے UN کمیشن کی اس رپورٹ کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جھوٹ اور حقیقتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے برابر ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اس رپورٹ کو رد کرتا ہے اور اس انکوائری کمیشن کو فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ یہ رپورٹ حماس کے جھوٹ پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں جنوری 2024 میں 5 سالہ ہند رجب اور اس کے خاندان کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ اسرائیل جان بوجھ کر سویلینز کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بعض لوگ جن میں بچے بھی شامل ہیں سفید جھنڈے لہرا رہے تھے لیکن اس کے باوجود انہیں مارا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کھانا، پانی، بجلی اور دواؤں کی سپلائی روکتے ہوئے ان حالات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اگست میں غازہ سٹی اور آس پاس کے علاقوں میں قحط کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا۔ انکوائری رپورٹ میں کہا گیا کہ بچوں کے تعلق سے اسرائیل کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ موجودہ اور مستقبل کی نسلوں کو مٹاتے ہوئے فلسطینیوں کو تباہ و تاراج کرنا چاہتا ہے، ان کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ غذا کی کمی کی وجہ سے بچوں کی دماغی صلاحیتیں اور بولنے کی صلاحیتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ بھوک کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا کہ غازہ میں بچپن کو چھینا جا رہا ہے۔ کمیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے جنسی جرائم کیے ہیں، جنس پر مبنی جرائم کیے ہیں جن میں ریپ، جسمانی ٹارچر اور دوسرا سیکشول وائلنس شامل ہے۔ اس رپورٹ میں کئی متاثرہ لوگوں کے بیانات کو شامل کیا گیا۔ رپورٹ میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو، صدر آئزیک ہرزوگ اور سابق سیکیورٹی منسٹر یوو گیلنٹ کو ان حالات کے لیے سیدھے طور پر ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے نسل کشی کے لیے اکسایا ہے۔ ان کی کارروائیوں سے صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ فلسطینیوں کو تباہ کرنے کے لیے نسل کشی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس رپورٹ کے ساتھ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ غازہ میں نسل کشی حقیقی ہے۔ دنیا کو فوری ہلاکتوں کو روکنے کے لیے، فلسطینی عوام کی حفاظت کے لیے اور نسل کشی کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے اور فوری قدم اٹھانا چاہیے۔ کمیشن کو فلسطین کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں چھان بین کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ ساؤتھ افریقہ کی سابق جج 83 سالہ پلے نے کہا کہ ان زیادتیوں کی ذمہ داری اسرائیلی عہدیداروں پر ہے۔ کمیشن ICC کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نسل کشی پر خاموش نہیں بیٹھ سکتی، خاموشی کا مطلب گٹھ جوڑ ہوگا۔ ICC نے پچھلے سال جنوری میں اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ غازہ میں نسل کشی کی کارروائی روکے۔ اس کے 4 مہینے بعد ICC نے نیتنیاہو اور گیلنٹ کے خلاف وارنٹ جاری کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بعد ICC کے 2 ججوں اور 2 تحقیقاتی عہدیداروں پر پابندیاں لگائی تھیں۔ عرب اور مسلم ملکوں نے دوحہ میں اپنی سمٹ کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا پھر سے جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ UAE، بحرین اور موراکو نے اس سمٹ میں شرکت کی جنہوں نے ابراہم ایکارڈ کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ دوحہ میں حماس لیڈرشپ کو نشانہ بناتے ہوئے کیے گئے اسرائیل کے حملے کے بعد اسرائیل کو جواب دینے کے بارے میں غور کے مقصد سے یہ میٹنگ ہوئی جو اتوار اور پیر کو تھی۔ میٹنگ کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جس میں تمام ملکوں سے کہا گیا کہ وہ اسرائیل کو فلسطین میں کارروائیاں روکنے کے خلاف تمام قانونی اور اثردار قدم اٹھائے۔ یہ بات فی الحال صاف نہیں ہے کہ عرب اور مسلم ملک اسرائیل کے خلاف کیا قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بیان میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی، قطر کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ قطر اکیلا نہیں ہے۔ دوحہ میٹنگ میں ایک ڈیفنس میکینزم کو ایکٹیو کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ GCC نے حماس لیڈرز پر قطر کے دارالحکومت میں حملے کو بزدلانہ کارروائی قرار دیا لیکن میٹنگ میں کوئی ٹھوس کارروائی کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ شیخ تمیم نے سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے ملک کے دارالحکومت پر بزدلانہ حملہ کرتے ہوئے حماس لیڈرز اور بات چیت میں حصہ لینے والے ڈیلیگیشن اور ان کے خاندانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ حماس لیڈرز غازہ جنگ بندی کے لیے امریکہ کی ایک تجویز پر بات چیت کر رہے تھے جب ان پر حملہ کیا گیا۔ شیخ تمیم نے کہا کہ اقتدار، گھمنڈ اور خون کی پیاس کے جنون کو روکنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے۔ GCC نے بتایا کہ خلیجی ملکوں کی مزاحمتی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے رکن ملکوں کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ اس میکینزم کے بارے میں اور تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔
سلسلے کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ کئی مسلم ملکوں خاص طور پر سعودی عرب پر موجودہ حالات میں بہت اہم ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم ملکوں میں اتحاد کے ذریعے اسرائیل کی جارحیت کو روکا جا سکتا ہے. پزشکیان نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے دوحہ سمٹ کے موقع پر ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی. ایرانی صدر نے کہا کہ اگر مسلم ملک متحد ہوں تو اسرائیل کسی بھی مسلم ملک پر حملہ یا قبضے کی جرات نہیں کر سکتا اور سعودی عرب اسلامی ملکوں کو متحد کرنے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے. اس موقع پر محمد بن سلمان نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ بڑے اسلامی ملکوں جیسے ایران، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تعلقات پھل پھول رہے ہیں. پزشکیان نے ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی ملاقات کی. انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی. پزشکیان نے لبنان کے صدر جوزف اون سے بھی بات چیت کی. ایران نے دوحہ میٹنگ کے بعد جاری بیان اور بعض دوسرے مسائل پر ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے. وزارت خارجہ نے دو ریاستی حل کی تجویز سے دوری اختیار کی. یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق سے متعلق ادارے کے چیف والکر ٹرک نے کہا کہ قطر میں حماس لیڈرز کے خلاف اسرائیل کے حملے سے علاقۂ امن و استحکام کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور غیر قانونی ہلاکتوں کے لیے اسرائیل کو جواب دہ بنانا چاہیے. والکر ٹرک نے انسانی حقوق کونسل سے کہا کہ 9 ستمبر کو دوحہ میں بات چیت کرنے والے حماس عہدیداروں پر حملہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے. کونسل میں بحث شروع کرتے ہوئے والکر ٹرک نے کہا کہ وہ اس حملے کی مذمت کرتی ہیں اور تمام حکومتوں کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اسرائیل کے بعد قطر پہنچے. وہ قطر کے عہدیداروں سے تناؤ کم کرنے کی کوششوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں جن میں شیخ تمیم بھی شامل ہیں. دوحہ جاتے ہوئے امریکی وزیر نے کہا کہ وہ اسرائیل کے حملے سے پیدا صورتحال میں تعمیری رول ادا کرنا چاہتے ہیں. غازہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 445 فلسطینیوں کے جاں بحق اور زخمی ہونے کی خبریں ہیں. کہا گیا ہے کہ شہیدوں کی تعداد 65,000 کے قریب ہو گئی ہے. یہ تعداد ایگزیکٹلی 64,964 بتائی گئی ہے. وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 59 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 386 زخمی ہوئے ہیں. اسرائیل نے پیر کی رات بھی غازہ سٹی پر بھیانک حملے کیے جہاں پر زمینی آپریشن شروع کیا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ IDF نے بڑے پیمانے پر یہ آپریشن شروع کیا ہے اور حماس کو ٹارگٹ کیا ہے. اس آپریشن میں کئی شہادتوں کی خبریں مل رہی ہیں. اس دوران اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ حماس کو نہتہ ہونا پڑے گا. اس دوران غازہ سٹی سے فلسطینیوں کے باہر نکلنے کا سلسلہ جاری ہے. کئی لوگوں نے کہا کہ انہوں نے قیامت کی رات گزاری. منگل کو صبح سے شام تک اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 68 فلسطینی جاں بحق ہوئے. اسرائیلی فوج نے غازہ سٹی کے بعض علاقوں میں زمینی آپریشن کیا. بتایا گیا کہ اس آپریشن کے دوران بھاری بمباری کی گئی. منگل کو اسرائیل نے غازہ سٹی میں حملے تیز کر دیے. غازہ جنگ کے 711 دن پورے ہو گئے ہیں. تازہ حملوں میں تل الحوا، نصرین اور دوسرے مقامات کو نشانہ بنایا گیا. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ مزید 3 فلسطینی جرنلسٹ اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی غازہ بربریت شروع ہونے کے بعد سے اب تک شہید جرنلسٹوں کی تعداد 251 ہو گئی ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اپنی نیوکلیئر طاقت کے ساتھ مسلم دنیا کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایک نیوکلیئر طاقت اور مسلم امت کے رکن کی حیثیت سے پاکستان امن اور آزادی کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا. انہوں نے قطر کے الجزیرہ چینل سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی. اسحاق ڈار نے کہا کہ ایک خود مختار ملک کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا. انہوں نے مسلم ملکوں سے کہا کہ وہ صرف بیان بازی سے اوپر اٹھیں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایک صاف روڈ میپ اختیار کریں. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کی نظریں دوحہ میٹنگ پر تھیں اور امت کو اس میٹنگ سے امیدیں ہیں. انہوں نے غازہ میں فوری سیز فائر کی ضرورت پر زور دیا جہاں کئی انسانی چیلنجز سے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں. پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے عرب اور مسلم ملکوں سے اتحاد کی اپیل کی. اسحاق ڈار نے UN سیکیورٹی کونسل کی بے عملی پر بھی تنقید کی. انڈیا نے رشیا کے ساتھ جنگی مشقوں میں حصہ لیا جس سے یورپ اور امریکہ حیرت میں پڑ گئے ہیں. بعض مغربی عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس کارروائی کے ذریعے انڈیا نے ریڈ لائن پار کر دی ہے. ان مشقوں کو زپاٹ کا نام دیا گیا. 30,000 سے زیادہ رشینز اور بیلاروسی سپاہیوں نے نیٹو سرحدوں کے قریب ان مشقوں میں حصہ لیا جن میں انڈین سپاہی بھی شریک ہوئے. مغربی دارالحکومتوں میں ان مشقوں سے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں. انڈیا نے کہا ہے کہ یہ غیر سیاسی مشقیں ہیں اور ان مشقوں میں فوجی تال میل پر توجہ دی گئی لیکن مغربی ملک اسے رشیا سے وفاداری کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اس سے امریکہ کے ساتھ انڈیا کا تناؤ اور بڑھ سکتا ہے. حالانکہ پچھلے کچھ دنوں میں دونوں ملکوں کے تعلق
تعلقات کے حوالے سے گرم جوشی بھی دیکھی گئی جب سے امریکہ نے انڈیا پر 50% ٹیرف لگایا ہے۔ دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ امریکہ کی ایک ٹیم بات چیت میں حصہ لینے کے لیے تجارتی بات چیت میں حصہ لینے کے لیے انڈیا پہنچی۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان 6ویں دور کی بات چیت ہے۔ اتراکھنڈ میں ایک بار پھر بادل پھٹ پڑے، خاص طور پر دہرادون کے ٹورسٹ اسپاٹس میں بہت زیادہ تباہی کی خبریں مل رہی ہیں۔ چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی نے صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ ندیاں بھرپور بہہ رہی ہیں، 10 مزدوروں کے بہنے کی خبر ہے۔ حالیہ عرصے میں اتراکھنڈ میں کئی بار بادل پھٹ پڑنے کے واقعات پیش آئے ہیں جس سے زبردست تباہی آئی ہے۔ ذرا جموں کشمیر میں بھی بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ تمام ملک ظلم کو روکنے کے لیے ہر ممکن طریقے استعمال کریں، UN کمیشن کی رپورٹ۔ اسرائیل فلسطینیوں کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے۔ بربریت سے بچوں کی دماغی صلاحیتیں متاثر، بچپن چھینا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو سیدھے طور پر ذمہ دار ہیں۔ اسرائیل نے UN کمیشن کی رپورٹ رد کر دی، کہا حماس کے جھوٹ پر مبنی ہے، انکوائری کمیشن کو ختم کر دینا چاہیے۔ GCC ملک ڈیفنس میکانزم کو مضبوط بنائیں گے۔ دوحہ سمٹ کے بعد بیان جاری، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ موجودہ حالات میں سعودی عرب کی اہم ذمہ داری ہے۔ اتحاد کے ذریعے اسرائیلی جارحیت کو روکا جا سکتا ہے۔ محمد بن سلمان سے پزشکیان کی بات چیت۔ 'مارکو روبیو قطر پہنچے، شیخ تمیم سے ملاقات، کہا دوحہ حملے کے بعد کی صورتحال میں تعمیری رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نیوکلیئر طاقت کے ساتھ مسلم دنیا کے ساتھ کھڑا ہے، عالم اسلام بیان بازی سے اوپر اٹھے، پاکستان کے نائب وزیر اعظم کا سخت بیان۔ چوبیس گھنٹوں میں 59 فلسطینی جاں بحق، جملہ شہادتیں 65,000 ہو گئیں۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی فوج کا زمینی آپریشن۔ نیٹو سرحدوں کے قریب رشیا کی جنگی مشقیں، انڈیا نے بھی شرکت کی، امریکہ اور یورپ حیران، مغربی عہدیداروں نے کہا نئی دہلی نے ریڈ لائن پار کر دی۔ اتراکھنڈ میں پھر بادل پھٹ پڑے، بھیانک تباہی کی خبریں، 10 مزدور بہہ گئے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔